طریقے سے انہوں نے مسلمان بچوں کی برین واشی کی کہ جب اسکولوں میں بریک کا وقت ہوتا تھا تو مسلمان بچوں کو ایک کمرے میں علیحدہ بٹھا دیا جاتا اور ایک جگ اور ایک گلاس جو ہے وہ رکھ دیا جاتا، جگ میں دودھ ہوتا تھا۔ تو ان کی میڈم آ کے چھوٹے معصوم بچوں سے کہتی کہ اپنے اللہ سے کہو کہ اس جگ میں سے دودھ وہ تمہیں گلاس میں ڈال کے دے۔ تو بچے معصوم ہوتے تھے، وہ کہتے تھے کہ اللہ تو یہ نہیں کام کرتا۔ تو پھر وہ بچوں سے یہ سوال کرتے ان کے اساتذہ کہ جو اللہ تمہیں گلاس میں دودھ نہیں ڈال کے دے سکتا اس اللہ کو کیوں مانتے ہو؟ تو یہ طریقہ کار کافی دیر سے، اس کے بعد میں نے آپ کو حضرت عثمان غنی کے دور کی بھی ایک بات بتائی تھی۔ تو یہ آہستہ آہستہ مسلمانوں میں بھی یہ باتیں آنا شروع ہو گئی کہ پہلے یہ کہا گیا کہ اگر آپ صلیبی جنگوں کو پڑھیں نا تو سلطان صلاح الدین ایوبی کو بھی رچرڈ نے یہی کہا تھا کہ اپنے نبی کو مدد کے لیے بلا لو۔ یہ کفار کی طرف سے سوالات اٹھتے تھے کہ اگر تمہارا نبی کچھ کر سکتا ہوتا تو اپنے چچا کو نہ بچا لیتا غزوہ احد میں، اور جب یہاں تک وہ کسی کا ذہن تیار کر لیتے تو اگلا سوال پھر یہ کرتے کہ اللہ تعالیٰ نبی پاک کے دندان مبارک شہید ہوئے تو اللہ نے کیوں نہیں بچا لیا؟ یہ جو توہین ولیوں اور نبیوں سے شروع ہوتی ہے وہ بالآخر توحید تک پہنچتی ہے، اور ہم اپنے مسالک کو پروموٹ کرنے کے لیے سمجھتے ہیں کہ ہم نے بڑی تقریر کر دی اور اپنے فرقے کے لیے بڑا کمال کا کام کر دیا، اور ہمیں یہ احساس نہیں ہوتا کہ اس کا الٹیمیٹ نتیجہ جو ہے وہ خدائے ذوالجلال تک لوگ پھر سوالات اٹھائیں گے۔ یہ سارا معاملہ جو فتنہ اور فساد کا ہوتا ہے، آج کل چونکہ ہم اس پہ ریسرچ کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ کیسے کیسے کفار نے، یہ صحابہ کے دور سے ساری تفصیل میں نے پچھلے جمعے آپ کے سامنے رکھی تھی۔ اصل میں ہوتا یہ ہے کوئی بھی چیز، یہ نہیں کہ انسان، کوئی بھی چیز جب اپنی حد سے باہر نکلتی ہے تو فساد کرتی ہے۔ قانون ذہن میں رکھنا، اگر دریا یہ سوچ لے کہ میں اپنے کناروں سے باہر ذرا جھانک کے دیکھوں کیا ہے، تو اب جب وہ کناروں سے اپنی حد سے باہر نکلے گا تو فساد کرے گا۔ سمندر اگر اپنے حدود سے باہر نکلے گا تو طوفان برپا کر دے گا۔ یہ آپ کی لائٹیں جل رہی ہیں، اسپیکر چل رہا ہے، اگر 220 سے زیادہ معاملہ ہو گیا تو یہ جلا کے رکھ دے۔ اسی طرح انسان بھی جب اپنی حد سے باہر نکلتا ہے تو فساد کرتا ہے۔ یہ بنیادی نسخہ ہے، بنیادی قانون ہے، اور جسے آپ تربیت کہتے ہیں نا، آج کل یہ بڑا شور و غل ہے کہ ہمارے معاشرے کے پاس علم تو ہے تربیت نہیں ہے، تعلیم تو ہے تربیت نہیں ہے۔ یہ ہر جگہ یہی رونا رویا جاتا ہے، ہم تو جہاں جاتے ہیں پروفیسر بھی یہی کہتے ہیں، ڈاکٹر بھی یہی کہتے ہیں، ہماری قوم جو ہے جس کی تربیت نہیں ہو رہی۔ اور میں جب ان سے پوچھتا ہوں کہ تربیت کہتے کسے ہیں تو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ بھئی تربیت کسی مٹیریلسٹک چیز کا نام تو نہیں ہے نا کہ آپ دکھا دیں کہ یہ تربیت ہے۔
تربیت کی بھی ڈیفینیشن یہی ہے کہ اگر کوئی انسان اپنی حدوں کو پہچانتا ہے تو وہ تربیت والا ہے. بے شک بے شک. اس کو پتا ہو کہ یہ ماں باپ کی حد ہے، یہ کراس نہیں ہونی، یہ استاذ کی حد ہے، یہ بڑے بھائی کی حد ہے. اور جب آپ حد کراس کرتے ہیں تو فساد برپا کرتے ہیں. کسی بھی لیول پہ ہو، فساد اسی وقت ہی ہوتا ہے جب آپ حد کا خیال نہیں رکھتے.